روح یارم قسط نمبر 12۔ کیا مطلب کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں۔ روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا، آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اور پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی جھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے۔ اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی، تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو بھی آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کے بھول جاؤں گی۔ روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تم ایسا کرو، تم مجھے اپنا گارڈ رکھ لو۔ تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پر اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح، اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی ذو معنی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں جو اپنے آپ چل کے تمہارے منہ تک آ جاتے ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں ٹپ ٹپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا، مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے، کام کیسے کروں گی، کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں۔
ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے۔ اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو یارم نے ایک دم سیریس ہوا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ روح ہنس کر بولی، بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہاں سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں پہنچ کر یارم نے اس کی پسند کی ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم یہاں سب کے سامنے وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ روح نے ہار مانگتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسے مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا۔ وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوجنے لگی۔ بیبی، کیا کر رہی ہو؟ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی بات مان رہی تھی اور ابھی مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہ بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کر کہا۔ اوئے، میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر۔ یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہو یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا جس کے لیے یارم تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی آفس میں آیا تھا
دیکھا تو لیلا بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا۔ لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے۔ یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل۔ تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ شارف نے اپنی مثال دی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھیں اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس چلا جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا وہ یہ سوچ سوچ کر بھی کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور خضر اسے ایسے چیلنج دیتے تھے جن کو ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں۔ تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کہیں درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کیوں، تمہیں چیلنج چاہیے تھا؟ میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کے یہ چیلنج کیا تھا۔ اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا، ایسے نہیں تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی۔ اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا۔ سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بجا۔ ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔
یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو باہر سے شارف بولا، ارے شارف بھائی۔ روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا اندر آ کر بیٹھا۔ جی کہیے، کیا کہنے آئے ہیں؟ خضر تو اسے بالکل اپنے کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی کھچرا تھا۔ وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور آج اس سے ملنے چلا آیا۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اچھے کا تو نہیں کہہ سکتی، میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نہ تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں کھا پایا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں، چائے لے آؤ تم۔ اسے کہاں ڈیول ان کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا۔ ہاں، لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی، اس کے ہاتھ کا مزے مزے کا کھانا دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا، لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی ضروری تھا۔ آخر لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا کا ہی دیور بننا تھا، اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی۔ خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا۔ شارف میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کی سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پیلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اسے پیلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی بھی تھی۔ تم میری شکل دیکھنا بند کرو، جاؤ میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا تھا، جیسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹرس کھڑی ہو۔ چلو یارم کہ آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اس سے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کے میں آؤں؟ روح جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا، اچانک اسے گھورنے لگا۔
تم بھی اچھی ہو تو چاہے تو دے ہی سکتی ہو۔ شارف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور ملیں گے، تم لیلا سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو، شارف کسی روبوٹ کی طرح بولا تھا۔ روح کی تو ہنسی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات لیلا کے منہ پر جا کر کہوں گا۔ میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جسے میں پورا کرتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں نہ ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے۔ ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا، اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی۔ میں اچھا ہوں یا خضر؟ شارف کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی۔ شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں خضر بھائی بہت اچھے ہیں۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب خضر مجھ سے زیادہ اچھا ہے، شارف نے منہ بنا کر کہا۔ پانی پوری کھاتی ہو تم؟ شارف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا۔ کیا پانی پوری؟ یہاں دبئی میں روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی پہلے بات تو سن لو، شارف نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر لا پٹکا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی خضر کے لیے بلڈنگ کے چھت پر چڑھ کر چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شارف خضر سے بہتر ہے، خضر ایک نمبر کا لوفر ہے، شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شارف نے چبا چبا کر کہا۔ اس کے بدلے میں تم 5.5 پلیٹ پانی پوری کی لا کے دوں گا، بلکہ کھلاؤں گا، اور اگر آرام سے کہو تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں پیاری بہنا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خضر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا، اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ او شٹ، ڈیول آ گیا، شارف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ روح نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے وہی ہوگا، دیکھو تم مجھے بچا لینا۔ تم میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے
یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں روح، دروازہ کھولو، باہر سے یارم بولا۔ اسے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی یا لیلا؟ انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا۔ شارف نے منت کی اور روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم لوگوں کو یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یارم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ روح نے تو پہلے اس کی جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھڑوانے لگی۔ شارف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی ہے۔ تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ شارف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا۔ وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ وہ معصومیت سے بولا۔ بہت بھوک لگی تھی تمہیں؟ کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا۔ وہ ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گھورنا بند کریں میرے بھائی پلس دیور کو، اور خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے چند دن میں ہی بہت کانفیڈنس دیا تھا۔